ہم سب نے اپنی زندگی میں نہ کبھی یہ چھوٹا سا عمل ضرور دیکھا ہوگا یا شاید خود بھی کیا ہو۔ کسی سنسان چوک پر گاڑی روکی، ادھر ادھر دیکھا، محسوس کیا کہ نہ کوئی کیمرہ ہے اور اور نہ ہی کوئی پولیس والا۔ ہاں بالکل، نہ کوئی ٹریفک پولیس والا، اور پھر آہستہ سے لال اشارہ توڑ کر آگے نکل گئے۔ پھر وہی لوگ یعنی ہم لوگ اگلی صبح ٹی وی کے آگے بیٹھ کر چائے کا کپ ہاتھ میں لیے حکومت کو کوستے ہیں کہ اس شہر کا ٹریفک نظام بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ صحیح بات ہے، ہم ہمیشہ کسی اور کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ایگزیکٹلی مسئلہ یہ ہے کہ جب سڑکوں پر حادثات ہوتے ہیں یا قوانین ٹوٹتے ہیں تو ہمارا پہلا رویہ ہمیشہ کسی تیسرے کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ حکومت نے سڑک ٹھیک نہیں بنائی، یا پولیس اپنا کام نہیں کر رہی، یا اگلا گاڑی چلانے والا بیوقوف تھا۔ رائٹ۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی تحریر پر بات کرنے والے ہیں جو اس پورے نقطۂ نظر کو الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو سید عبدالحکیم کی کتاب ہر گھر سے ایک سینک کے صرف اور صرف 8ویں باب یعنی چیپٹر 8 پر مبنی ہے، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیا ہوگا اگر ان بڑے بڑے مسائل کا حل حکومتی ایوانوں میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر کے دروازے پر موجود ہو۔ دیکھیں، یہ دوسروں پر ملبہ ڈالنے والی بات نفسیاتی طور پر بہت گچری ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ذہنی سکون چاہتا ہے نا۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ مسئلہ صرف باہر کے نظام میں ہے اور قصوروار کوئی اور ہے، تو ہمیں اپنے اندر یا اپنی عادات میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، ہم خود کو بری الذمہ سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، لیکن اس کتاب کا یہ 8واں باب نا اس آرام دہ دھوکے کو بڑی خوبصورتی سے توڑتا ہے۔ اس باب کا بنیادی فلسفہ ہی یہ ہے کہ قوانین جتنے مرضی سخت ہو جائیں، سڑکیں جتنی مرضی چوڑی اور بہتر ہو جائیں، جب تک ان پر چلنے والوں کا مزاج اور کردار نہیں بدلے گا، تب تک سڑکوں پر محفوظ ماحول پیدا نہیں ہو سکتا۔ صحیح کہا۔ اچھا، اس چیپٹر میں کتاب کا جو عنوان ہے ہر گھر سے ایک سینک، اس کو بھی بہت واضح کیا گیا ہے۔ عام طور پر سینک کا لفظ سنتے ہی ذہن میں کسی سرحد پر کھڑے فوجی یا وردی میں ملبوس کسی جوان کا تصور آتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک ملٹری والی فیلنگ آتی ہے۔ لیکن یہاں اس باب میں اس کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ یہاں سینک کا مطلب بارڈر کا محافظ نہیں بلکہ اپنی سڑک اور اپنے گھر کا محافظ ہونا ہے۔ ایک ایسا عام انسان جو بغیر کسی وردی کے مسلسل شعور اور ضبط کا مظاہرہ کرے۔ اور اس پورے تصور کا مقصد بڑا ہی جذباتی اور واضح ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے قریبی اور پیارے لوگ جو ہر روز گھر سے نکلتے ہیں وہ اگلے ٹریفک حادثے کا شکار نہ بنیں۔ یہ ایک بہت پرسنل مدعا ہے۔ رائٹ۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس باب میں ایک بہت ہی بہترین اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا تصور پیش کیا گیا ہے جسے انہوں نے رینٹڈ سیفٹی کہا ہے، یعنی کرائے کی حفاظت۔ ہاں، رینٹڈ سیفٹی، اور اس کا موازنہ کردار سے یعنی کیریکٹر سے کیا گیا ہے۔ یہ رینٹڈ سیفٹی کا کانسیپٹ ذرا سمجھائیں۔ مطلب حفاظت ادھار لینا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، نفسیاتی حوالے سے یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کرائے کی حفاظت کیا ہے؟ جب کوئی انسان صرف اس ڈر سے ہیلمٹ پہنتا ہے کہ آگے چوک پر پولیس والا چالان کاٹ دے گا، یا اس خوف سے سیٹ بیلٹ لگاتا ہے کہ اوپر لگا کیمرہ تصویر کھینچ لے گا، تو دراصل اس نے وہ حفاظت ادھار لی ہوئی ہے۔ اچھا۔ وہ حفاظت صرف اس وقت تک کام کرتی ہے جب تک وہ پولیس والا یا کیمرہ وہاں موجود ہے۔ جیسے ہی ڈر ختم، حفاظت بھی ختم۔ واقعی یہ مثال تو روزمرہ زندگی میں بہت واضح نظر آتی ہے۔ ہم اکثر سڑکوں پر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ کوئی مصروف چوک پار کرتے ہیں جہاں پولیس کا نکاح ہوتا ہے، اگلے ہی لمحے ہیلمٹ سر سے اتار کر موٹر سائیکل کی ٹنکی پر رکھ لیا جاتا ہے، یا آئینے پر لٹکا دیتے ہیں لوگ۔ بالکل، یعنی جیسے ہی قانون کی آنکھ نظر سے اوجھل ہوئی، انسان کے اندر کا وہ فارمولا 1 ریسر واپس جاگ جاتا ہے اور حفاظت کا وہ کرائے کا معاہدہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے، وہ ایک سستا سا سودا تھا جو ختم ہو گیا۔ لیکن جب ہم کردار کی بات کرتے ہیں، کیریکٹر کی، تو کردار اس بات کا محتاج نہیں ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ ہاں، کردار تو مسلسل ہوتا ہے نا۔ ایگزیکٹلی۔ جب حفاظت ایک کردار کا حصہ بن جاتی ہے تو انسان ہیلمٹ صرف اس لیے نہیں پہنتا کہ اسے 500 روپے کا چالان بچانا ہے۔ وہ ہیلمٹ اس لیے پہنتا ہے کیونکہ اسے اپنی زندگی کی قدر ہوتی ہے، اور ان دلوں کی پرواہ ہوتی ہے جو گھر پر اس کے سلامت واپس آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو عمل بھاری محفل میں ہو اور وہی اکیلے میں بھی ہو، وہی کردار ہے۔
یہ سن کر مجھے بچپن کے دن یاد آ گئے. یہ نا بالکل اس بچے جیسی بات ہے جو صرف تب تک اپنی کتابیں کھول کر بیٹھتا ہے جب تک اس کے استاد یا والدین کمرے میں موجود ہوں. جیسے ہی دیکھنے والے گئے، کتابیں بند اور کھیل شروع. ہاں، اس کی پڑھائی کرائے کی ہوتی ہے. بالکل. لیکن اصل علم تب ملتا ہے جب وہ خود شوق سے پڑھیں. اچھا، لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیں. سننے میں تو یہ باتیں بہت مثالی اور آئیڈیل لگتی ہیں. اگر ہم تھوڑا پریکٹیکل ہو کر سوچیں، فرض کریں آدھی رات کا وقت ہے، سڑک بالکل سنسان ہے، دور دور تک نہ کوئی پولیس والا ہے اور نہ ہی گاڑی. ایسے میں اچانک لال اشارہ آ جاتا ہے. فطرت تو یہی کہتی ہے نا کہ جب کوئی دیکھ نہیں رہا اور کسی کا نقصان بھی نہیں ہو رہا تو رکا کیوں جائے؟ کیا واقعی عام انسانی فطرت اس درجہ کردار کی پختگی دکھا سکتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ انسانی فطرت واقعی آسان راستہ ڈھونڈتی ہے. لیکن چیپٹر 8 یہی سمجھاتا ہے کہ حفاظت صرف قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی نفسیات کا مسئلہ ہے. یعنی ہم خود کو کیسے ٹرین کرتے ہیں؟ بالکل. جب کوئی انسان آدھی رات کو سنسان سڑک پر لال اشارے پر رکتا ہے تو وہ قانون کے ڈر سے نہیں رک رہا ہوتا. وہ اس لیے رک رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے خود سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے. نفسیات میں عادت بننے کا ایک اصول ہے. اگر آج آدھی رات کو سنسان سڑک پر قانون توڑنے کی عادت ڈالی تو ذہن اسے ایک قابل قبول رویہ سمجھ لیتا ہے. اوہ اچھا، یعنی کل یہی عادت بھاری سڑک پر بھی آ سکتی ہے؟ جی ہاں، اور کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے. کردار واقعی اس وقت آزمایا جاتا ہے جب ڈر موجود نہیں ہوتا. جب چالان کا خوف ختم ہو جاتا ہے تب سامنے آنے والا رویہ ہی ہمارا اصل چہرہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبدیلی یونیفارم یا پولیس والے کو دیکھ کر نہیں آتی، بلکہ اپنے اندر کے شعور کو بیدار کرنے سے آتی ہے. لیکن اگر ایک عام انسان آج یہ فیصلہ کر لے کہ ہاں، مجھے چالان سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے محفوظ راستہ چننا ہے، تو اس کا عملی آغاز کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ صدیوں پرانی عادات صرف ایک سوچ سے تو نہیں بدل جاتی نا. اس 8ویں باب میں اس تبدیلی کا عملی طریقہ کیا بتایا گیا ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے کتاب کانسنٹرک سرکلز یعنی دائروں کا تصور استعمال کرتی ہے. جیسے ایک ٹھہرے ہوئے تالاب میں پتھر پھینکنے سے لہریں بنتی ہیں جو مرکز سے شروع ہو کر باہر کنارے تک جاتی ہیں. رائٹ، گول دائرے. بالکل ویسے ہی تبدیلی ایک مرکز سے شروع ہوتی ہے، اور اس سماجی تبدیلی کا سب سے پہلا اور سب سے طاقتور مرکز ہمارا اپنا گھر ہے. باہر سڑک پر لا اینڈ آرڈر قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ گھر کی دہلیز پر شعور قائم کیا جائے. گھر والا جو حصہ ہے نا اس باب میں، وہ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ اور متاثر کن لگا. اس میں ایک بہت اثر انگیز واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک بیوی اور شوہر کا. ہاں، وہ ٹفن والا واقعہ. صحیح. ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک بیوی روزانہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بغیر ہیلمٹ پہنے ہی کام پر چلا جاتا ہے. عام طور پر ایسے حالات میں گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ بھاشن دیے جاتے ہیں، چیخ پکار ہوتی ہے. یا پھر روزانہ کی اس ٹوک ٹوک سے شوہر اریٹیٹ ہو جاتا ہے اور باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا ہے. بالکل وہی چڑچڑاپن آ جاتا ہے. لیکن اس واقعے میں بیوی ایک بالکل مختلف راستہ چنتی ہے. ایک دن وہ اپنے شوہر کا دوپہر کا کھانا یعنی اس کا ٹفن پیک ہی نہیں کرتی. اور جب شوہر پوچھتا ہے کہ بھائی آج میرا ٹفن کہاں ہے، تو بیوی کا جواب اس روزانہ کی بحث سے بالکل الگ ہوتا ہے. ہاں، وہ کوئی لمبا چوڑا بھاشن نہیں دیتی، نہ غصہ کرتی ہے. وہ نہایت سنجیدگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ صرف اتنا کہتی ہے، جب ہیلمٹ سر پر جائے گا تبھی ٹفن ساتھ جائے گا. کیا بات ہے! کتاب بتاتی ہے کہ شوہر اس بات پر ہنسا. اسے لگا شاید مذاق ہو رہا ہے، لیکن بیوی نہیں ہنسی. اس نے اپنی فکر کو ایک عام سے عمل کے ساتھ جوڑ دیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ہی دن سے شوہر نے بنا کچھ کہے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا. اور صرف ایک ہفتے کے اندر یہ اس کی ایک مستقل عادت بن گئی. سوچئے، بغیر کسی پولیس والے کے چالان کاٹے، بغیر کسی حکومتی پیغام کے، صرف گھر کے ایک چھوٹے سے عمل نے ایک ضدی عادت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. یہ چھوٹی سی مثال نفسیات اور انسانی رشتوں کی طاقت کا بہت بڑا اظہار ہے. جب ٹوکنے کا طریقہ تنقیدی ہوتا ہے، جس میں غصہ یا سامنے والے کو نیچا دکھانا شامل ہو، تو وہاں انسان کی انا یعنی اس کا ایگو سامنے آ جاتا ہے. انسان سوچتا ہے مجھے مت سکھاؤ. بالکل. لیکن بیوی نے جو طریقہ اپنایا اس میں غصہ نہیں تھا، خالص پرواہ اور محبت تھی. عمل کی طاقت الفاظ سے ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے.
جب کوئی اپنا یہ شرط رکھتا ہے تو وہ دراصل یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی میرے لیے اہم ہے۔ میں اسے روزانہ خطرے میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ایگزیکٹلی اور محبت کا اثر آخرکار اس انا پر غالب آ ہی جاتا ہے۔ یہ وہ حفاظتی قوانین ہیں جو کسی اسمبلی میں نہیں بلکہ عام گھروں کے دروازوں پر طے کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بات عام روزمرہ زندگی کی چھوٹی عادت سے بھی ملتی جلتی ہے۔ جیسے دیکھیں، اکثر گھروں میں ایک اصول ہوتا ہے کہ باہر والے جوتے پہن کر کمرے میں نہیں آنا۔ ہاں، یہ تو لگ بھگ ہر گھر میں ہوتا ہے۔ رائٹ۔ شروع میں جب بچے بغیر سوچے سمجھے مٹی والے جوتے لے کر آتے ہیں تو انہیں روکا جاتا ہے، بار بار روکا جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ عمل اس گھر کا ایک غیر اعلان شدہ قانون بن جاتا ہے۔ پھر تو کوئی نیا مہمان بھی آئے تو وہ بھی دروازے پر پورا ماحول دیکھ کر خود بخود جوتے اتار دیتا ہے۔ صحیح کہا، لیکن اگر دوسرے پہلو سے سوچا جائے، میرا ایک سوال ہے یہاں پر، کیا بار بار حفاظت کی تاکید کرنا رشتوں میں ایک دوری یا چڑچڑاپن پیدا نہیں کرتا؟ لوگ برا بھی تو مان جاتے ہیں کہ ہر وقت پیچھے پڑے رہتے ہو۔ چڑچڑاپن اسی وقت آتا ہے جب انداز میں صرف تنقید ہو اور عملی فکر نہ ہو۔ اس ٹفن والی مثال میں چیخ پکار نہیں تھی نا، بلکہ ایک خاموش ایکشن تھا۔ جب سامنے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ بار بار ٹوکنا ضد کی وجہ سے نہیں بلکہ خالص فکر کی وجہ سے ہے، تو تھوڑی وقتی ناراضگی کے بعد بات سمجھ میں آئی جاتی ہے۔ صحیح۔ حکومت کا چلان شاید انسان کو ڈھیٹ بنا دے، لوگ فائن بھر کر دوبارہ وہی غلطی کرتے ہیں، لیکن کسی قریبی فرد کی خاموش ناراضگی اور فکر سیدھا کردار پر اثر کرتی ہے، اور یہی اصل تبدیلی کا بیج ہے۔ تو یہاں آ کر پہلا دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر تبدیلی آ گئی، اس شخص نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا اور اس کے کردار میں ایک ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا۔ لیکن عام طور پر سوچا جائے تو ایک اکیلے گھر کی تبدیلی سے پورے شہر کے ٹریفک نظام پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے ایک گھر سے شہر تو نہیں بدلتا۔ وہی نا، جب وہ شخص باہر سڑک پر نکلے گا جہاں باقی سب قانون توڑ رہے ہیں، تو کیا وہ اکیلا ٹھیک رہ پائے گا؟ یہ چیپٹر آگے کے دائروں کو کیسے جوڑتا ہے؟ یہاں دوسرے دائرے کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ ہماری گلی، ہمارا محلہ اور ہماری اپارٹمنٹ بلڈنگ یا آبادی پر مبنی ہے۔ دیکھیں، انسان سماجی جانور ہے، وہ اپنے ماحول سے مسلسل اثر لیتا ہے۔ سماجیات میں ایک عمل ہوتا ہے جسے نارملائزیشن کہتے ہیں۔ نارملائزیشن یعنی کسی چیز کو عام یا نارمل بنا دینا؟ بالکل۔ جب ایک آبادی یا بلڈنگ میں رہنے والے 5-6 لوگ مسلسل بغیر کسی چلان کے ڈر کے ہمیشہ ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ استعمال کرتے ہیں، تو آس پڑوس کے لوگوں کے ذہن میں ایک خاموش تقابل یا موازنہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک بغیر لفظوں کا پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے۔ لوگ دوسروں کو دیکھ کر اپنا رویہ جانچنے لگتے ہیں۔ ہاں، پہلے سڑک پر بغیر ہیلمٹ والوں کی اکثریت ہوتی ہے، اس لیے قانون توڑنے والا خود کو نارمل سمجھتا ہے۔ لیکن جب اس کی اپنی بلڈنگ کے 5 لوگ ہر روز اس کے سامنے حفاظت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ نیا معیار قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب قانون توڑنے والا خود کو تھوڑا عجیب محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ تو پیر پریشر والی بات ہو گئی، لیکن ایک اچھے مقصد کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ پڑوسی کا اثر حکومتی اشتہار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ سب محفوظ طریقے سے چل رہے ہیں، صرف میں ہی غلط راستے پر ہوں، اور یہاں ڈر چالان کا نہیں بلکہ ایک سماجی دباؤ کا ہوتا ہے۔ یہ سماجی دباؤ والی بات واقعی مضبوط ہے۔ اچھا، اسے تھوڑا اور پھیلاتے ہیں، کیونکہ تیسرا دائرہ بھی تو ہے اس باب میں۔ جی ہاں، تیسرا دائرہ وہ دائرہ ہے ہمارے دفتر کا، ہمارے کام کی جگہ کا، اور ہماری اس ڈیجیٹل دنیا کا جہاں ہم آج کل اپنے دن کا بڑا حصہ گزارتے ہیں۔ کتاب نے اس حصے کو واضح کرنے کے لیے بڑا عام فہم طریقہ اپنایا ہے۔ فرض کریں دفتر کے کسی ساتھی کا روزمرہ سفر کے دوران کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو عام طور پر لوگ صرف افسوس کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن جو اندر سے سینک بن چکا ہو وہ صرف افسوس تک خود کو محدود نہیں رکھتا۔ وہ دفتر میں بیٹھ کر مشورہ دیتا ہے کہ ہم سب کو وعدہ کرنا چاہیے کہ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کو ہاتھ نہیں لگانا۔ صحیح بات ہے۔ اور یہی عمل ہماری ڈیجیٹل ثقافت میں بھی داخل ہوتا ہے۔ ہمارے واٹس ایپ گروپس میں یا سوشل میڈیا پر اکثر ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس میں لوگ خطرناک طریقے سے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، ویلی مار رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان پر فائر ایموجیز بھیج کر ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ او ہاں، یہ بہت عام ہے آج کل۔
ایسے میں ایک اثر انگیز کامنٹ کتنی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سوچئے کوئی وہاں لکھ دے کہ ایسی ڈرائیونگ کسی دوسرے کی جان لے سکتی ہے، اس میں بہادری کیسی؟ یہ چھوٹی سی مداخلت ڈیجیٹل سپیس میں شعور بیدار کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ دیکھنے میں یہ صرف ایک کامنٹ ہے، لیکن جب بے شمار لوگ کسی غلط عمل پر تالیاں بجا رہے ہوں تو وہاں ایک مخالف مگر درست آواز لوگوں کو ایک دم روک کر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہاں، وہ کامنٹ وہاں کسی کو ڈانٹ تو نہیں رہا ہوتا نا، بس ایک فکر دکھا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے انٹرٹین کر رہی تھی، اچانک اس کے پیچھے چھپا ہوا خطرہ واضح ہو جاتا ہے۔ سننے میں واقعی یہ انداز تبدیلی کا سبب لگتا ہے، جیسے کسی ہال میں سناٹا ہو اور ایک شخص تالی بجانا شروع کرے تو آہستہ آہستہ سب ساتھ مل جاتے ہیں۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ لیکن دیکھیں، اگر ہم عملی پیمانے پر دیکھیں، پریکٹیکل ہو کر، تو کیا واقعی ایک عام انسان کی ایک چھوٹی سی عادت یا فون پر کیے گئے کامنٹ میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ پورے محلے یا معاشرے کو بدل سکے؟ اکثر اوقات لوگ ایسے میسیجز کو بس اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں نا۔ ایک عام انسان اکیلے میں اتنا بڑا فرق کیسے ڈالتا ہے؟ اگر صرف اعداد و شمار یا نمبرز کی نظر سے دیکھیں تو شاید یہ اثر چھوٹا محسوس ہو، لیکن کتاب اسی 8ویں باب میں اس کی آسان سی وضاحت کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر 5 گھروں سے شروع ہو کر یہ عادت 25 گھروں تک پھیل جائے تو اس تبدیلی میں برائی کیا ہے؟ ہاں، کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ بالکل، سماجیات میں اس کو پروکسیمٹی ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ٹی وی یا بل بورڈز پر لگنے والے مہنگے اشتہارات شاید اتنا جلدی کردار نہیں بدلتے جتنا قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کا اپنا عملی کردار بدلتا ہے۔ تبدیلی ہمیشہ ان لوگوں سے آتی ہے جنہیں ہم جانتے ہیں۔ یعنی پروگزیمیٹی، جو ہمارے آس پاس ہیں۔ جی، جب ایک انسان ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے قریب کے 4 لوگ متاثر ہوتے ہیں اور پھر ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ یعنی اس سب کا آخری دائرہ، جسے ہم کلچر یا ثقافت کہتے ہیں، وہ اچانک ایک رات میں نہیں بنتی، وہ انہی چھوٹے دائروں کے جڑنے سے تیار ہوتی ہے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے جب غیر محفوظ طریقے سے چلنا ایک معاشرتی عیب بن جاتا ہے۔ واقعی، اور ثقافت ایسے ہی بدلتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک دور میں کسی بھی بند جگہ پر، یعنی دفتروں اور جہازوں میں، تمباکو نوشی عام سی بات تھی، کسی کو عجیب نہیں لگتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی دفتر کے اندر دھواں اڑائے تو سب اسے حیرت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ کلچر بدل گیا نا۔ صحیح مثال دی۔ جس دن بغیر ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے سڑک پر آنے والے پر لوگ حیرانی سے دیکھنے لگیں گے، اس دن سمجھ لیجئے کہ ہمارے سڑک کے مسائل حل ہو گئے۔ اور اس تحریک کی سب سے خوبصورت بات یہی سامنے آئی ہے کہ اس کا حصہ بننے کے لیے آپ کو کچھ الگ سے خریدنے یا دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ کوئی ممبرشپ فارم ہے، نہ کسی حکومتی بجٹ کا انتظار۔ جو عام سی زندگی گزاری جا رہی ہے، اسے بس تھوڑی احتیاط، شعور اور محبت کے ساتھ گزارنا ہے۔ ٹھیک کہا۔ سینک کوئی آسمان سے اتری مخلوق یا کوئی فلم کا ہیرو نہیں ہوتا، وہ ایک ذمہ دار عام انسان ہوتا ہے۔ اور جب ایک عام انسان صرف حکومت کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ پورے نظام کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ کردار ہی وہ واحد چیز ہے جو سوسائٹی میں دیر پا تبدیلی لا سکتی ہے۔ کیا ہی مدلل اور گہری گفتگو رہی ہے آج کی۔ تو سید عبد الحکیم کی اس کتاب ہر گھر سے ایک سینک کے اس 8ویں باب کا یہ خلاصہ ہے کہ سڑکوں کی حفاظت کسی بڑے بجٹ، نئے قوانین یا باہر کی مداخلت کی محتاج نہیں ہے۔ اس کی شروعات دراصل ایک نہایت ذاتی فیصلے سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ ایک سچا سینک قانون کی سختی کی وجہ سے ٹھیک نہیں چلتا، بلکہ وہ اس لیے احتیاط کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی اور دوسروں کی زندگی کی قدر ہے۔ اس ایک کردار کی چھوٹی سی خاموش اور مستقل کوشش اس کے اپنے گھر، پھر گلی، دفتر اور آخر کار پورے معاشرے کے مزاج کو محفوظ بناتی ہے۔ اور اسی لیے کردار کی یہ پختگی اور رینٹڈ سیفٹی سے نکلنے کا عمل اتنا ضروری ہے۔ جب انسان سمجھے گا کہ حفاظت ادھار کی ہوئی کوئی چیز نہیں بلکہ اپنی ذات کا حصہ ہے، تبھی دراصل سڑکیں سچ میں حفاظتی بن سکیں گی۔ صحیح۔ آج کے اس جائزے کے آخر میں ایک گہرا سوال چھوڑے جا رہے ہیں جو ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی نہ کسی سڑک سے گزرتا ہے۔ کل صبح جب آپ کی گاڑی یا بائک کا انجن سٹارٹ ہوگا نا، تو گھر کے دروازے پر کھڑا کون سا فرد آپ کو دیکھ رہا ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور ہم بغیر ایک لفظ کہے اپنے اس چھوٹے سے احتیاطی عمل سے یا اس غیر ذمہ دارانہ رویے سے آنے والی نسل کو
اور اس دیکھنے والے کو زندگی کی قدر کے بارے میں آخر کیا خاموش سبق دے کر جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی بحث کا محتاج نہیں بلکہ عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔